وہ خلافت جو ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پھیلی ہوئی تھی، پہلی بار بنا خلیفہ کے ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ خلافت ٹوٹ جائے گی، لیکن مدینہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ اب اس حالات کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، خیبر کے فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان کو دفنانے کے بعد لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور کہا، ہم آپ کو اپنا نیا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی نے فرمایا، میری خلافت چھپ کر نہیں ہوگی، سب کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ پھر وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے، جیسے ان سے پہلے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کھڑے ہوئے تھے، اور سب مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح وہ امیر المومنین بنے، اور پھر انہوں نے اپنی پہلی خطبہ دی۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کی کہانی بہت پہلے شروع ہوتی ہے۔ مکہ عرب کا ایک بڑا شہر، اور اس پر حملہ کرنے آیا یمن کا بادشاہ ابرہہ۔ 60,000 کی فوج لے کر مکہ کے لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد مکہ والوں نے اپنے سب سے بڑے سردار کو آگے کیا، جن کا نام تھا حضرت عبد المطلب۔ انہوں نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اپنے اس گھر کعبہ کی حفاظت فرما اور اسے ابرہہ سے بچا۔ پھر اللہ نے ایک چمتکار دکھایا، ابرہہ اور اس کی پوری فوج تباہ کر دی گئی اور مکہ بچ گیا۔ اس جیت کے بعد عبد المطلب کا نام پورے عرب میں پھیل گیا اور لوگ انہیں ایک بڑا سردار ماننے لگے۔ لیکن کچھ سمے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار بنے۔ ایک دن حضرت ابو طالب کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب واپس لوٹے تو انہیں خوشخبری دی گئی، آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ پہلے اس کا نام حیدر رکھا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے شیر، لیکن ابو طالب نے اس کا نام بدل کر علی رکھ دیا۔ اس سمے ابو طالب مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور حضرت علی ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ جب حضرت علی کی عمر 5 سال تھی، تبھی عرب میں ایک بہت بڑا اکال پڑا، جس سے مکہ کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ بڑے بڑے سردار مشکل میں آ گئے، ان میں ابو طالب بھی تھے۔ ایسے وقت میں ان کی مدد کے لیے ان کے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے۔ آپ اپنے چاچا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ جب آپ کے اپنے ماتا پتا اس دنیا سے چلے گئے تو آپ نے اپنے دادا اور پھر اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاری۔ انہوں نے آپ کو اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ اب جب وہ مشکل میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے آئے۔ اپنے چاچا عباس کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے بیٹوں کی ذمہ داری بانٹ لی جائے۔ عقیل ابو طالب کے پاس رہے۔ حضرت عباس حضرت جعفر کو اپنے ساتھ لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر لے آئے۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 5 سال تھی۔ جب وہ گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی بہت خوش ہوئیں، کیونکہ کچھ سمے پہلے ان کے بیٹے قاسم اس دنیا سے جا چکے تھے، اور حضرت علی کی عمر لگ بھگ اتنی ہی تھی جتنی اس وقت قاسم کی ہوتی۔ اس طرح حضرت علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کے بیٹے کی طرح پلے بڑھے۔ یہیں سے ایک مہان انسان کی تربیت شروع ہوئی، جو آگے چل کر اسلام کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے بہادر یودھا بنے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ تبھی حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب وہاں سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا،
میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، مجھے پتا ہے محمد تمہیں کبھی غلط راستے پر نہیں لے جائیں گے، تم جاؤ اور ان کا ساتھ دو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پہلے لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے پاس نماز پڑھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ اور حضرت علی کے ساتھ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہاں کھڑے ایک آدمی نے آپ کے چاچا سے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے جو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا آخری رسول ہے، اور اس وقت اس عورت اور اس بچے کے علاوہ کوئی بھی اس کی بات ماننے والا نہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایک دن روم اور فارس جیسی بڑی طاقتوں کے خزانے ہمارے دین کے قبضے میں ہوں گے۔ اس وقت کسی نے اس بات کو نہیں مانا، لیکن جب بعد میں مسلمانوں نے سچ میں رومن اور فارسی سلطنتوں کو جیت لیا تو وہی آدمی کہنے لگا، کاش میں اس دن اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا۔ اسی طرح کافی سمے تک اسلام مکہ میں چھپ کر پھیلتا رہا اور بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے پورے پریوار کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پریوار کے 40 لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ اس پہلی دعوت میں آپ کی مدد کے لیے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ کھانے پینے کی ساری ذمہ داری آپ نے انہیں دی اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انتظام کیا، جس میں بکری کے پائے اور دودھ بھی شامل تھا۔ اس سمے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 13 سال تھی اور اسی عمر سے ان کی آنکھوں میں ایک بیماری بھی تھی۔ لیکن جب سب نے کھانا کھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریوار کے سامنے کھڑے ہوئے اور پہلی بار کھل کر اسلام کی دعوت دی اور پوچھا، کون ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا؟ بار بار کہنے کے بعد بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا تو صرف 13 سال کی عمر میں وہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، لیکن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس وقت جب اپنے بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے مکہ میں اسلام پھیلاتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر قدم پر ان کے ساتھ رہے۔ انہی دنوں ان کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلنے لگا، مکہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے آپ پر بہت ظلم کیے،